اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایڈیشن ہے آن دا سیٹ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ ہیں. ترجمان سندھ حکومت بھی ہیں, میئر کراچی بھی ہیں, ذمہ داریاں تو بہت ساری ہیں, اس لیے سوالات بھی بہت سارے ہیں. آن دا شو. لیکن ذرا بات آپ کو تھوڑی سی پری ایمبل دے دیں کہ ہم بات کیا کرنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بارشیں ابھی 2-4 قطرے ہی پڑے ہیں, ہم تو اس کو بہت بڑی بارش بھی نہیں سمجھتے کراچی میں. تو چھوٹا سا ایک اسپیل ابھی آیا ہے اور کراچی کی اہم ترین سڑکیں جو ہیں, گلیاں, وہ بالکل ہی آپ سمجھے کہ ادھڑ گئی ہیں چھوٹے سے بارش کے اسپیل سے. اور لوگ جو ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو مانسون سیزن آگے آنا ہے. تیز بارشیں ہو گئی ہیں تو اس شہر کا کیا حال ہوگا یہ ہم سوچ ہی سکتے ہیں. انفیکٹ فوربس کی حالیہ رپورٹ میں کراچی کو انفراسٹرکچر کے حساب سے دنیا کا دوسرا خطرناک ترین شہر قرار دیا گیا ہے. اب شہر کے موجودہ حالات اور موجودہ حالت فوربس کی رپورٹ پر مہر لگا رہی ہے, اور سندھ حکومت جس کا کام ہے یہ سب ٹھیک کریں, وہ ایسا لگتا ہے کہ دعاؤں سے کام چلاتی نظر آ رہی ہے. یہ سنیے ذرا. اللہ کا شکر ہے ابھی تک اتنی بارشیں نہیں ہوئی کہ جس سے بہت زیادہ پریشانی کوئی ہو, لیکن ہم تیاری اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر بہت شدید بارش ہو جائے تو شہریوں کو جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں ہم کمی لا سکیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جی بالکل مشکلات نہیں ہوں گی, بہت زیادہ بارشیں ہوئی تو مسائل ضرور ہوں گے, لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ تمام ادارے آپس میں مل کر کام کریں اور لوگوں کی مشکلات میں کمی لا سکیں. جو تیاریاں ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں, بہت زیادہ ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ بارش اتنی ہو جتنی ہم آسانی سے اس کو سنبھال سکیں. کہہ رہے ہیں تیاری تو بہتر ہے, لیکن ہماری دعا ہے کہ بارش اتنی ہی ہو جتنی آسانی سے مینج ہو سکے. اگر اس سے زیادہ ہو گئی تو کیا کریں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. پھر اکراس دا سٹی آپ دیکھ لیں, چاہے وہ سمندر کے قریب کے علاقے ہوں, سمندر سے دور کے علاقے ہوں, کسی بھی بورڈ کے تحت آ رہے ہوں, چاہے وہ KDA کے تحت آ رہے ہوں, چاہے وہ CBC کے تحت آ رہے ہوں, چاہے وہ کسی اور ادارے کے انڈر آ رہے ہوں. KMC کا ظاہر چھوٹا سا ایک حصہ ہے, باقی ادروائز بہت سارے حصے ہیں اس شہر پہ جس پہ دیگر لوگوں کی چلتی ہے. کسی علاقے کا سوائے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی شارع فیصل ہی بچی ہے ایک, کسی علاقے کا وہ حال نہیں ہے جو کہ آئیڈیلی ہونا چاہیے. اسی سب پہ بات کریں گے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ صاحب, you have been to the world as well. آپ نے دنیا کے بڑے شہر بھی دیکھے ہوں گے. آپ نے پاکستان کے, لیٹس سی ہم پاکستان کا اور شہروں کا کمپیریزن کرتے ہیں نا تو ایٹ ٹائمز لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں, بٹ کراچی جو کہ معاشی ہب ہے, سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے صوبے کو نہیں اس ملک کو بھی. جو اس کی حالت ہے, یہ شہر اور اس میں رہنے والے یہ ڈیزرو کرتے ہیں. عبداللہ, آپ نے جو ابھی انٹروڈکشن میں آپ دونوں نے بات کی نا, اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت کا منظر کراچی شہر میں آیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں چیزوں کو کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. فیشنیبل چیز یہ کہ میں کرٹیسائز کروں اور کہوں کہ تباہی ہو گئی, جیسے کہ خبر یہ چلتی ہے کہ اٹس دا لیسٹ لیویبل سٹی ان دا ورلڈ. ابھی 2 دن پہلے ایک اور اسیسمنٹ آیا, انٹرنیشنل آیا کہ کراچی از دا لیسٹ ایکسپینسو سٹی ان دا ورلڈ, لیکن وہ آپ کو اس طریقے سے ہائی لائٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو ایک تو میرا گلہ جنرلی یہ ہے بینگ دا میئر آف کراچی کہ آئی تھنک اس شہر کو انڈرمائن کرنے میں سب لگے رہتے ہیں. جو شہر کی اچھی چیزیں ہیں وہ ہم بتاتے نہیں ہیں, جو شہر کے اندر خامیاں ہیں ان کو سب کے سب ہائی لائٹ کرتے ہیں. میں آپ کو کانٹیکسٹ دوں گا 2007 کا. 2007 میں جب دنیا کا سب سے زبردست میئر کراچی کا میئر تھا, اس سال جب بارش ہوئی اور تقریباً کوئی 130 ملی میٹر بارش ہوئی تھی, یہ شہر ہفتوں تک بند ہو گیا تھا اور تقریباً 200 سے اوپر لوگوں کی اموات ہوئی تھی. یہ رپورٹڈ ہے. اب 2007 کا غالباً 25 جولائی ڈیٹ ہے, ہم اس وقت کراچی میں ہی تھے, رائٹ. تو آپ اس کو اپنے اخبار کی کلپنگ بھی دکھا سکتے ہیں. اب 2020 میں ہم آتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 2020 میں کراچی شہر کے اندر گلستان ظفر سوسائٹی ہو جو کہ مین شارع فیصل پہ ریلوے کی سوسائٹی ہے, وہ ڈوب گئی تھی. نیا ناظم آباد جو کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے وہ ڈوب گیا تھا. ناگن چورنگی ڈوب گئی تھی. قائد اعظم کی جو برتھ پلیس ہے وزیر مینشن وہ ڈوب گئی تھی. اور یہ سارے چیلنجز آپ کے سامنے تھے. اب کی بار بارش ہوئی 70 ملی میٹر 75 ملی میٹر بارش ہوئی ہے کراچی شہر کے اندر. نہ نیا ناظم آباد جہاں پہ وہ بارش ہوئی وہ چیز نہیں ہوئی, گلستان ظفر سوسائٹی وہ چیز وہاں پر نہیں ہوئی, وزیر مینشن جو قائد اعظم کی برتھ پلیس ہے وہ چیز وہاں پر نہیں ہوئی. سوری, یوسف گوٹ میں آپ کو بتانا بھول گیا, جب بلاول صاحب پھر 2020 میں تشریف لے کر گئے تھے وہ ڈوب گیا تھا. اٹ واز اننڈیٹڈ. میں بارشوں میں وہاں پر گیا, وہ حال نہیں ہوا. یہ وہ پازیٹیوز ہیں جو کہ آپ کی انتظامیہ نے اچیو کی. اب پرابلم یہ ہے جب دیکھا کہ شہر میں پانی نہیں کھڑا ہوا
تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شہر کی سڑکوں کا برا حال ہے, اور اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں. شہر کی سڑکوں کا برا حال ہے. ایبسلیوٹلی. اب عبداللہ جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ شہر کے اندر جو نظام ہے اس کو آپ دیکھیں, جب آپ جاتے ہیں لیٹ سے اپنے دفتر آتے ہیں تو آپ چندری گڑھ روڈ سے لیفٹ لے کے جب اپنی بلڈنگ میں آتے ہیں تو آپ کی بلڈنگ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. بالکل ٹوٹی ہوئی. آپ کہیں گے مرتضیٰ وہاں فیل ہو گیا, آپ کہیں گے پیپلز پارٹی فیل ہو گئی. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو سڑک ہے آپ کی گلی جو ہے یہ گلی کے ایم سی کا ڈومین نہیں ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کا ڈومین نہیں ہے. یہاں پہ آتے ہیں صدر ٹاؤن. آپ گلشن اقبال جاتے ہیں 13D رائٹ, آپ یونیورسٹی روڈ سے یا راشد مناز روڈ سے ٹرن کرتے ہیں ٹورڈز لیٹ سے ڈسکو بیکری, ٹورڈز ابو الحسن اصفہانی روڈ یا ٹورڈز گلشن اقبال 13D, سڑک ٹوٹی ہوئی اندر کی. آپ کہتے ہیں مرتضیٰ وہاں فیل ہو گیا, مراد علی شاہ فیل ہو گیا, پیپلز پارٹی فیل ہو گئی. آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہاں کا جو گلشن ٹاؤن کا چیئرمین ہے وہ کون ہے, وہ مرتضیٰ وہاں تھوڑی ہے, وہ ڈومین گلشن ٹاؤن کا ہے. آپ اور آگے بڑھتے ہیں راشد مناز روڈ سے, آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی طرف جاتے ہیں, آپ اندر کی گلبرگ کی گلی میں یہ چلے ساری جائیں. چیزیں مرتضیٰ وہاب کے انڈر نہیں آتی. ٹھیک ہے, نہیں آتی. تو کیا یہ سندھ حکومت کے انڈر بھی نہیں آتی؟ یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیں یہ ذرا سمجھائیں. دیر آر لوکل گورنمنٹ کے 3 ٹیئرز ہیں. ایک ہے یونین کمیٹی, اس کے اوپر ہے ٹاؤن, اس کے اوپر ہے کے ایم سی. شہر کی 106 سڑکیں ہیں جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہیں. دوز آر دا ڈومین آف کے ایم سی. وہ سڑکیں آپ مجھ سے پوچھیں, آپ کو یاد ہوگا بارشیں ہوتی تھی چندری گڑھ روڈ پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. آپ ترجمان سندھ حکومت کی حیثیت سے بتا دیں, پھر یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری نہیں آتی تو پھر کون والی وارث ہے ان علاقوں؟ کراچی میں 25 ٹاؤنز ہیں, جیسے میں نے آپ کو مثال, پرائیویٹ لوگ ٹاؤنز نہیں چلا رہے نا. نہیں, وہ بھی سیاسی جماعتیں ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا گلشن اقبال کا جو ٹاؤن چیئرمین ہے وہ میرا رفیق نہیں ہے, ہی از ناٹ مائی کالیگ, ہی از مائی اپوننٹ. وہ نہیں چاہے گا کہ میری پرفارمنس اچھی دکھے یا پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اچھی دکھے. پرابلم میری یہ ہے کہ آپ لوگ ان سے سوال نہیں پوچھتے ہیں. ابھی جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, دس از دا میڈیا ہب آف پاکستان رائٹ, دس از وال اسٹریٹ آف پاکستان, مین اسٹریٹ چندری گڑھ روڈ اور اندر کی اسٹریٹس. آپ اندر کی اسٹریٹس کا حال دیکھیں. آپ جب دفتر آئیں گے روز صبح کہیں گے یار مرتضیٰ کام ہی نہیں کرتا, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. آپ امیجن کیجئے, آپ تو ویل انفارمڈ لوگ ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈومین جو ہے, لیکن یہ قصہ ہم کب سے سن رہے ہیں. آپ ایک جواب دیں ٹو دا پیپل آف کراچی جو ادھر رہ رہے ہیں. اب جب ان کے گھر کے آگے کی سڑکیں یا پھر ان کی کمیوٹ کی سڑکیں اگر ٹوٹی ہوں گی اتنی سی بارش میں, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو سٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ جی یہ قصور کس کا بنتا ہے. سندھ حکومت اوور آل یہاں ہے, سالوں سے ہے. obviously ایک ہی جگہ اشارہ جائے گا. میئر صاحب آپ چلیں, ابھی ہوں گے, پہلے بھی تھے, آپ سے پہلے بھی جو میئرز آئے ہیں, ہر کسی کا یہ رونا کیوں ہوتا ہے کہ جی ہمارے ڈومین میں نہیں آتا, ہمارے وسائل زیادہ نہیں ہیں. کراچی کے لوگ are not going to sit and see کہ چلو اس کو معاف کر دیتے ہیں. مطلب روز کی بات تھی, وہ تو روز یہی کہتے تھے کہ جی ہمارا تو ہے ہی نہیں. Again, I'm trying to explain the issue to you so that we can find a solution. Right? وسیم اختر صاحب کہتے تھے میرے پلے کچھ ہے ہی نہیں. میں کبھی یہ نہیں کہتا. شہر میں بارش ہوتی ہے نا تو میں کسی چائے والے پہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا ہوا پراٹھا کھاتا ہوا نظر نہیں آتا ہوں. ہمارا عملہ کام کر رہا ہوتا ہے نا. آج شہر میں پانی اگر نہیں کھڑا ہوا تو نالے صاف ہوئے نا. وہ نالے کس نے صاف کیے؟ وہ نالے ہم نے صاف کیے نا, ہم کھڑے ہیں. وی ٹیک اونرشپ اس کی کہ اگر آپ محمود آباد ڈرین کو دیکھ لیجئے آل دا وے جو کریک کلب کی طرف جا رہی ہے, ایون ان دی ایریا آف فیز 7 ایکسٹینشن کے ایم سی نے صفائی کی ہے. وہ آپ گجر نالے پہ جائیے, آپ اورنگی کے نالے پہ جائیے, یہ کام ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا. جو چیلنج ہے اس کو ہم فیس کرتے ہیں. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا میرا اختیار نہیں ہے, لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین دی ایشو کہ آپ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ دیکھیں یہ سڑک اس کی ہے اور یہ سڑک اس کی ہے. کین یو ہولڈ می اکاؤنٹیبل فار, آپ یہ بتائیے گا, جی کین یو ہولڈ می اکاؤنٹیبل فار واٹ از ہیپننگ ان گلستان جوہر. آئی ول گیو این ایگزامپل. ابھی بارش ہوئی تو مجھے کسی مخالف جماعت کے ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ میئر کراچی فیل ہو گیا. اس آدمی کو, اب ویل انفارمڈ آدمی ہے, سیاسی لیڈر ہے, الیکٹڈ آدمی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ جس جگہ کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں وہ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کا ایریا ہے. ایک زمانے میں عبداللہ کراچی کے 13 انڈر پاسز ہیں, وہ ڈوب جاتے تھے بارش میں, رائٹ. وہ نہیں ڈوبے نا, وہ ہمارا رسپانسبلٹی, ہم نے کام کیا. اب ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو آگے کی طرف جا رہے ہیں. میئر صاحب, we did not invite you to blame you for all the problems of Karachi. Let that be cleared. لیکن جو problems ہیں وہ تو ہیں. But we are here to at least discuss a possible solution for the problems of Karachi. اگر آپ کے کوئی ideas ہیں, something that you are working on, کیونکہ problems تو ہیں, مطلب کہ گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں, لوگ ابھی بھی اندر گر رہے ہیں, سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں, ابھی بارشوں کا وہ حال نہیں ہوا جو ہم in the past دیکھ چکے ہیں, اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ بارشیں ہونے والی ہیں. There is a forecast. And also if there are too many cooks, they have spoiled the broth already. But if you have
have any ideas, if you are in communication with other جو سارے کرتے ہیں, جو کنٹرول کرتے ہیں ان ایریاز کو, تو آپ رکھیں سامنے. اور اتنا ڈیلے کیوں ہے فار تھنگس ٹو گو فارورڈ؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہوں, ان کو ایکسپلین کرتا ہوں, جہاں ہماری مدد درکار ہے وی آر ہیپی ٹو ڈو اٹ. بٹ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں سب نے ایک ایزی وے آؤٹ نکالا ہوا ہے کہ سافٹ ٹارگٹ ہے, آپ ان کو پکڑ لیجئے. تو اس لیے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں ڈیفینسو ہو گیا اور بلیم میرے اوپر آپ ڈال رہے ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ یو کہ جو لوگ اوپینین میکر ہیں ان کو تو کم از کم پتہ ہو کہ ساری رسپانسبلٹی اس ایک ادارے کی نہیں ہے, ان اداروں کی. لیکن ہم نے کل بھی یہ بات ڈسکس کی تھی اور سلیمان ہمارے ساتھ تھے لائیو, اور اٹ از اے ویری اسمال پرسنٹیج جو کے ایم سی میں آتا ہے. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میئر کراچی کی ذمہ داری نہیں ہوگی, تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ سب کو لے کر ساتھ بٹھا کے نہیں بات کر سکتے؟ کوئی ایکشن کمیٹی بن سکتی ہے, کورپس کمانڈر کراچی کو بھی بٹھا لیں, جتنے کنٹونمنٹس ہیں ان کی بھی بات ہو جائے. بہت بڑا شہر کا پرسنٹیج ہے جو کہ کنٹونمنٹس کے اندر آتا ہے. آپ بھی بیٹھ جائیں, دیگر لوگ بھی بیٹھ جائیں, کے ڈی اے والے بیٹھ جائیں, اس سے وزیر اعلیٰ اس کو لیڈ کر لیں اور کوئی حل نکال لیں, بیکاز شہر کی حالت تو نہیں ہے نا ٹھیک. عبداللہ دیکھیں, the first step to finding a solution is to understand the problem. And understanding the problem means کہ کراچی کے اندر کس کا کیا ڈومین ہے. پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے, جب ہمیں وہ چیز سمجھ آ گئی, جس کا جو ڈومین ہے اس پہ وہ پرفارم کرے, اس پہ وہ کام کرے. جو میرا ایریا اس پہ میں کام کروں گا, ہولڈ می اکاؤنٹیبل فار دیٹ, پے می مائی ٹیکسز اینڈ ہولڈ می اکاؤنٹیبل. انٹرنل گلیاں جو ہیں جن لوگوں کے ٹاؤنس کی ڈومین میں آتے ہیں, جن اتھارٹیز کے ڈومین میں آتے ہیں, ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. ہمیں پرابلم انفارچونیٹلی یہ ہو گیا چونکہ ہم بلیم گیم اورینٹیڈ سیاست بھی کرتے ہیں, اسی کے اوپر میڈیا پروجیکشن بھی ہوتی ہے, تو ہم کبھی ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ بلائیے ان ٹاؤنس کے چیئرمین کو بھی, ان سے پوچھئے کہ بھائی بتائیے کہ پراپرٹی ٹیکس آپ لیتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس آپ لیتے ہیں, پارکنگ فی آپ لیتے ہیں, آپ کو او زی ٹی شیئر گورنمنٹ آف سندھ سے الگ ملتا ہے. یہ بتائیے تو صحیح کہ کم از کم آپ اپنے گلی محلوں کی سڑکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور مجھ سے آپ پوچھئے کہ مرتضی وہاب صاحب, 31 ایجنسی ہیں نا جو ٹوٹل میرا خیال ہے 25 ٹاؤنز ان کراچی. ٹھیک ہے, تو 25 ٹاؤن ہیں, 13 پیپلز پارٹی کے ہیں, 9 جماعت اسلامی کے ہیں, 3 پی ٹی آئی کے. ٹھیک, اب یہ سارے انڈر ون امبریلا کام کر سکتے ہیں یا دنیا کے کسی شہر میں یہ ہوتا ہے؟ ممبئی اٹھا لیں, نیو یارک اٹھا لیں, جو ہمارے یہاں نظام ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر کاؤنسل کی اپنی اٹانومی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر جماعت اسلامی کہیں سے جیت کے آئی ہے, ان کا پورا اختیار ہونا چاہیے کہ دے شوڈ ایکسرسائز دیئر پاورز انڈیپینڈنٹلی. کین دے فنڈز ہوتے ہیں ان کے پاس؟ ایبسلیوٹلی, میں نے آپ کو بتایا نا یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ہمیں لوگوں کو فنڈز کے باہر نکال کے اب آنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ یار ہم بتائیے, ہمیں پرابلم نہیں بتانی چاہیے, ہم آپ کا کس کس طریقے سے کیا کیا مسئلہ حل کر رہے ہیں. آپ مجھ سے ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ سوالات کیجئے, میں آپ کو بتاؤں گا کے ایم سی کے ڈومین میں یا گورنمنٹ آف سندھ کے ڈومین میں ہم شہر کے اندر کیا کر رہے ہیں. میں آلریڈی میں سوچ سکتی ہوں جو ویور ہمیں دیکھ رہا ہے وہ کتنا کنفیوز ہوگا. یہ بتا دیں میئر صاحب کہ یہ اتنے ڈومینز کیوں ہیں؟ مطلب ہم تو پھر یہ تو ہم کبھی بھی ٹو اپ گریڈ دا سٹی, یہ والی جنگ تو ہم کبھی جیت ہی نہیں سکیں گے, کسی ڈومین کی کسی سے بننی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا جس طرح پالیٹکس میں ہوتا ہے وہ اس طرح چلتا رہے گا تو لوگ تو سفر کرتے رہیں گے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایجنسی ہو, ایک ڈومین ہو جو پورے شہر کو ایٹ لیسٹ لیڈ کرے؟ فائن, اس کو دے دیں اور حصوں کو, لیکن اٹ شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل بائی ون, ورنہ تو یہ چلتا رہے گا. دیر ہیز ٹو بی ون کیپٹن آف دا سٹی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پرابلم دیر, اس کی سولوشن یہ جو لنکیج ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وفاقی ادارے ہیں, پروونشل ادارے ہیں اور شہری ادارے ہیں, 3 ٹیئرز ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک پیرامڈ اپروچ ہونی چاہیے جس کے اندر سب اپنی اپنی اٹانومی کو مینٹین کریں, بٹ ایک کوسچن آف آنسربلٹی جو ہے نا اس پیرامڈ کے اندر ہو. میئر اس کو لیڈ کرے, کمشنر کراچی اس کے اندر ہو اور تمام ادارے اس کے اندر ریپرزینٹڈ ہوں, تو ہم مل کر ان معاملات کو ریزالو کر سکتے ہیں. بٹ اس کے لیے اگین ہمیں اس بلیم گیم سے نکل کے سولوشن اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ. لیکن ہم دنیا کے ون آف دا موسٹ پاپولر سٹیز کی بات کر رہے ہیں اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے. کراچی میں 3 کروڑ موسٹ پاپولر بٹ least expensive but also very about that. No, we would actually not very livable, but not livable for poor. We will talk about the fact that Karachi is one of the most dangerous cities in the world, but when the crime rate drops and the situation improves, we won't talk about it. We do talk about it. I'm not talking about you, Abdullah. I'm not talking about you. I'm talking about. اچھا اب یہ بتائیے, we are here لیکن least livable تو we are here to find a solution. We are trying to discuss a solution. جب آپ کی جو جماعت ہے وہ صوبے پہ برس سے اقتدار میں ہیں. اب یہ بتائیے گا کوئی ایکشن, ایک
اس سولوشن کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی ایمرجنسی سمجھنا بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا. جتنی ہم لوگوں کو شہریوں کو اس شہر کے تکلیف ہوتی ہے یا ایمرجنسی صورتحال نظر آتی ہے, وہ آپ سب لوگوں کو نظر آئے تو آپ لوگ کوئی کمیٹی پہلے بنا لیں, کوئی ایکشن, کوئی ٹاسک فورس ہو کہ یار ہم سب اس پہ کام کریں گے کہ اب یہ تمام ایجنسیاں, یہ کنٹونمنٹ بورڈ 7 اور سو, یہ سب کسی ایک امبریلا کے نیچے آئیں اور اس شہر کو ہم سب مل کے بہتر کریں, بیکاز یہ سب کا شہر ہے. اور ہیں کیوں یہ بھی ذرا بتا دیں. نہیں ہیں تو دیکھیں اس کا بھی اٹ ہیز ٹو ڈو ود ڈیولوشن. دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک سینٹرل اتھارٹی ہو, ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں ڈیوالوڈ اتھارٹی ہو, تو آپ کو دونوں پوائنٹ آف ویوز کے پروپوننٹس ملیں گے. بٹ بیسک چیز یہ کہ ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ڈیلیوربلٹی ہو. میرے ساتھ یہ جو فارمولا ہے اٹ از ناٹ ورکنگ. ہمیں بتائیں کہ ماسٹر پلان کدھر ہے. ایک شہر کا ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے, ویئر از دیٹ ماسٹر پلان. کنٹونمنٹ بورڈز ہیں کیوں, ان کا کیا کام ہے بیچ میں, مطلب یہ سارے جواب اب تک, کیونکہ یہ اب لٹرلی مصطفیٰ کمال کے ٹائم سے اگر ہم سٹارٹ ہوں, ہمیں کچھ تو امپروومنٹ, کوئی ڈائریکشن ٹو اے بیٹر وے کچھ تو نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم ابھی تک انہی دائروں میں گھوم رہے ہیں. دیکھ کنٹونمنٹ بورڈز آج کی نہیں ہے, 1910 میں کنٹونمنٹس ایکٹ پاس ہوا تھا, تب وہ کنٹونمنٹ بورڈز کریٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو تب وہ ورک کرتے ہوں گے, اب نہیں کر رہے. نہیں, بٹ اٹس اے فیڈرل اسٹیچوٹ. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, آئی کین ناٹ امینڈ اے فیڈرل اسٹیچوٹ, اٹ ہیز ٹو بی ڈن بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. These are the limitations that we need to understand. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. کنٹونمنٹ بورڈ باقی شہر میں بھی ہیں, ظاہر ہے باقی شہروں میں بھی ہیں, ہر شہر میں ایک ہوتا ہے. کراچی یہاں پہ ملٹیپل ہیں, اور وہ جو ایک ہوتا ہے حکومت کا حصہ بھی وہ ایک ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. یہاں وہ جو ایک ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, باقی شہر سے اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہیں ملٹیپل ہیں وہ بہت برے حال میں. اس کے اوپر آپ کامنٹ ان لوگوں سے. اچھا, اب ایک بلڈنگ لا بھی نہیں ہے, ہر جگہ کا ڈیفرنٹ بلڈنگ لا ہے. نہیں, یہ بھی بات غلط ہے. اچھا, لا ایک ہی ہے, اس کی انفورسمنٹ میں ایشوز آتے ہیں. کیونکہ ہر جگہ ایک نئے نمونے کی ہمیں طرز کی عمارت نظر آتی ہے اور نئے چیز. جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا قانون ہے وہ ایک ہے, صحیح ہے, اس کی انفورسمنٹ بیکمز اے چیلنج اینڈ اٹس این ایشو. بٹ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ میرے انڈر ہے نہیں, یا میں اس کو لک آفٹر نہیں کر رہا ہوں. دیٹ از اے پروونشل سبجیکٹ اور پروونس اس کو لک آفٹر کرتا ہے. اچھا, اب بتائیں میونسپل ٹیکس, یہ بھی اب سٹارٹ ہونا ہے یا یہ ہو رہا تھا؟ مطلب اس سے جو بیک لاگ ہے, جو چیزیں نہیں ہو رہی, فنڈز کے ایشو, جو بھی ہمیں ہمیشہ اس قسم کی چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں, اس سے کلیئر ہو جائے گا. یہ آپ نے دیکھیں, دس از دا سولوشن. دیکھیں کسی بھی شہر اگر آپ جاتے ہیں نا, تو اس شہر کی گورنمنٹ کو, شہر کی حکومت کو اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے ٹیکسز لگانے کا حق ہوتا ہے. ہم نے وہ ٹیکس پرانا جو تھا, جو پہلے سے لگا ہوا تھا, اس کا کلیکشن کے میتھڈ کو چینج کیا. تو ہمارے جو اپوزیشن کے دوست تھے, ساتھی تھے, وہ اس کے مخالف ہو گئے, وہ عدالت میں گئے, اسٹے آرڈر لے آئے. 2 سال تک وہ اسٹے چلتا رہا, ایونچولی ہم نے عدالت سے جیت لیا وہ کیس, اور اب ہم نے اس کو انفورس کر دیا ہے. اگست کے مہینے سے وہ ٹیکس لگنا شروع ہوگا. 200 یونٹ سے کم لوگوں کو کمپلیٹ ایگزیمشن ہے, کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. کتنا باقی لوگوں کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا؟ 20 روپے سے سٹارٹ ہوگا یہ, اور میگزیمم ٹیکس جو ہے وہ 400 روپے ہوگا. یعنی کہ جو کمرشل انڈسٹریل صارفین ہیں, یا وہ لوگ جو 2-2 ہزار کے مکان پہ رہتے ہیں, وہ 400. یہ صرف آپ کے جورسڈکشن والے علاقے میں آئے گا یا کنٹونمنٹ بورڈ والوں کو بھی؟ صرف جو کے ایم سی کا ایریا ہے اس کے اندر آئے گا. اپروکسیمیٹلی وی ہیو 2.4 ملین کنزیومر جس سے ہم یہ بل کلیکٹ کر پائیں گے. اور اس کا نتیجہ عبداللہ یہ ہوگا کہ وہ ٹیکس جو کہ ہم سال میں تقریباً کوئی 20 کروڑ روپے اکٹھا کرتے تھے, اب اس کا کلیکشن بڑھ کے اپروکسیمیٹلی. آپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا, یہ پانی کی مینجمنٹ, بہت سے ادارے ہیں جو آپ کے انڈر آئیں گے, اس کا کیا سٹیٹس؟ پانی کی مینجمنٹ میرے انڈر ہے اس وقت, پورے شہر میں, پورے شہر کی. اور آپ کو پانی کی ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, سارے ایل ڈی اے, ایم ڈی اے میرے انڈر نہیں ہے. پانی اور سالڈ ویسٹ میرے انڈر ہے, کے ایم سی میرے انڈر ہے, یعنی کہ سینیٹیشن, پانی, سیوریج اور سڑکوں کی ڈیولپمنٹ میرے انڈر ہے. You discussed about it when you came into power. جی کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ بھی آپ اپنے زیر سایہ لے لیں. میں اس میں ڈیولپمنٹ پرسپیکٹو سے میرے لیے اتنا بڑا وہ چیلنج نہیں ہے. وہ ادارے بھی بدقسمتی کے ساتھ لائبلٹی بن گئے ہیں, بیکاز وہاں پہ بھی تنخواہیں اور پینشن از این ایشو. میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو میونسپل ٹیکس آپ کے پاس آئے گا, یہ اپروکسیمیٹلی آپ کو 4 ارب روپے کی انکم ہوگی. وہ 4 ارب روپے سے آپ اپنی یہ سڑکوں کو ٹھیک کر پائیں گے, اسٹریٹ لائٹس کو, پارکس, پلے گراؤنڈس کو ٹھیک کر پائیں گے. 3 مہینے اس چیز کو آپ چلنے دیجئے. 3 مہینے کے بعد یو ہولڈ می اکاؤنٹیبل کہ مرتضیٰ صاحب بتائیے کتنے پیسے آپ نے اکٹھا کیے اور پیسے کہاں خرچ کیے. فرینکلی یہ بتائیں, کیونکہ ہم آپ سے دوبارہ بات کر رہے ہوں گے نا, تو ہم دوبارہ سے یہ پاور ڈیزولوشن پہ ڈسکس ہو رہے ہوں گے. یہ ہم بھی شو یہ 8 سال سے کرتے ہیں,
20 دفعہ یہی ڈسکشن ہو چکی ہے. کیا اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو ہم کیا یہ بات کریں گے ہاں جی اب کوئی ایک امبریلا بن گئی ہے, کوئی ایک اتھارٹی ہے جس کو سی ایم لیڈ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایٹسٹرا لوگ لیڈ کر رہے ہیں اور سب لوگ ایک کوآرڈینیٹڈ, دیکھیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ از مینڈیٹری ٹو ریزالو دی ایشوز آف دی سٹی بیکاز ایک گلی کسی اور کی ہے, دوسری گلی کسی اور کی ہے. کین آئی انٹرجیکٹ؟ جی پلیز. یہ ایسا بدقسمت شہر ہے کہ جب اس شہر کو وزیر اعلیٰ لیڈ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو آپ نے لوکل گورنمنٹ کو انڈرمائن کر دیا ہے. یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر چیف منسٹر پنجاب نے لوکل کاؤنسلز نہیں بنائی ہوئی ہیں, وہاں میئر نہیں ہے اس وقت کہیں پہ بھی پنجاب میں. چیف منسٹر صاحبہ ود گریٹ ریسپیکٹ وہ خود چیزوں کو مائنوٹلی مینیج کر رہی ہیں, لیکن کوئی چینل یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کے نظام کو انڈرمائن کیا ہوا ہے. لیکن کراچی کے اندر جب وزیر اعلیٰ سندھ کسی انڈر پاس پہ جاتا ہے, کسی سڑک پر جاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ کام وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. لیکن وزیر اعلیٰ تو ہم پورے ایک صوبے کا سمجھتے ہیں نا, سولوشن بتائیے نا کہ وزیر اعلیٰ it can be anybody, it can be you, it can be, you know, everybody has to get on board to solve the problems. I made a fair point and the viewers can understand کہ how sort of a non-objective approach is taken towards Karachi by our friends from the media. ایک پھر پتہ آرگیومنٹ, ایک لاہور والا آرگیومنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ 350 ملی میٹر بارش. Objective approach بڑی سمپل ہے, جس کا جو کام ہے وہ کام کرے. مجھے میرا جو اختیار ہے اس کے اوپر ہولڈ می اکاؤنٹیبل. پوچھیں مرتضیٰ سے آپ ہر مہینے بلائیے. بات یہ ہے کہ لوگ سندھ حکومت کی طرف 15 سال ہو گئے ہیں, وہ دیکھیں گے جب ان کی سڑکیں, ان کے بچے گٹر میں گر رہے ہوں گے, سب کچھ ہو رہا ہوگا, they are not going to open a book and see کہ میری jurisdiction کو کون ہیڈ کر رہا ہے, آؤ اس کو بلیم کر رہے ہیں. they have expectations, اور ایک حکومت چل رہی ہے, ایک براڈ اسپیکٹرم ہے, تو وہ اسی حکومت کی طرف دیکھیں گے, اکاؤنٹیبل بھی اسی کو سمجھیں گے. تو آپ اگر آ کے ہمیں بتاتے ہیں جی یہ ڈویژن ہے, یہ ایریا اس کا ہے, یہ بورڈ اس کا ہے, فلانا, this model is clearly not working out. More needs to be done. This dispensation needs to be fixed. Absolutely. But who's going to fix it? میں نے آپ کو بتایا نا اس میں فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ دونوں کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. ارجنسی تو شو کریں نا. میں آپ کے چینل کے توسط سے اس بات کو ریز کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب, صدر مملکت کا جو ہے نا ایگزیکٹو ڈومین نہیں ہے, بٹ میں پریزیڈنٹ صاحب ہوئے, پرائم منسٹر صاحب ہوئے, میں ان کو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ کراچی شہر کے اندر کنٹونمنٹ بورڈز بھی ہیں, ریلوے بھی ہے, کے پی ٹی بھی ہے, سول ایویشن اتھارٹی بھی ہے, پورٹ قاسم اتھارٹی بھی ہے. دے آر ناٹ آنسربل ٹو دی پروونشل گورنمنٹ اور ٹو دی سٹی ایڈمنسٹریشن. لیٹس ورک آؤٹ اے ڈسپینسیشن. Right, my request as the mayor of the city is کہ let's work out a dispensation where there is a pyramid approach where somebody leads these organizations تاکہ تمام کام جو ہے ان کوارڈینیشن ہو سکے. میں وزیر اعلیٰ سے روز بات کر سکتا ہوں, وہ ان کی ایکسیس ہے, میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتا. چلیے یہاں سے اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ نے جو پلی کی ہے ایز دا میئر آف دس سٹی وچ از دا لارجسٹ سٹی آف دس کنٹری وچ از دا اکنامک ہب آف دس کنٹری, یہ پلی ہے جی میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی کہ شہر کی بہتری کے لیے سب مل کر کچھ کریں, جس میں ظاہر ہے فیڈریشن کو بھی آنا پڑے گا اور کنٹونمنٹس کا بھی اس میں بہت اہم کردار ہے, وہ سیم تھنگ. اور اگر وفاقی حکومت میں اب سارے ہی اکٹھے ہیں تو ایک ایکسپیکٹیشن تو یہ ہونی چاہیے نا کہ اب کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہوگی, اینڈ سنس وی آر آل ٹوگیدر ان اٹ, تو آؤ اپنے شہر کو بہتر کریں. شہر کو میں تو فیڈرل گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ کروں گا جی کریں کہ جیسے آپ لاہور کو اون کرتے ہیں نا, ویسے کراچی کو اون کریں. اور جس دن آپ مجھے کہیں گے میں نمبرز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. اور شاید ابھی میئر صاحب اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ شاید کچھ کروا ہی لیں, تو وائی نوٹ, اس کا فائدہ ہونا چاہیے نا, فائدہ اٹھانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی کہوں گا جو اس وقت وفاقی حکومت میں ہے, میں اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ بات کہتا ہوں. جب بھی میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. پہلی بار جب شہباز صاحب پرائم منسٹر بن کے کراچی آئے تھے 2022 میں, سی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی. دا فرسٹ ریکویسٹ دیٹ آئی میڈ ٹو دا پرائم منسٹر واز کہ سر لیاری ایکسپریس وے از اے لو ہینگنگ فروٹ, اس کے اوپر صرف ایک وقت کنفائنڈ ٹریفک چلتا ہے, ہیوی ٹریفک کو اس کے اوپر الاؤ کیجئے تاکہ شہر کی ٹریفک کنجیشن ختم ہو. وہ 2022 میں جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی, 2024 میں آ کے پرائم منسٹر صاحب نے یہ اعلان کر کے گئے. اس پہ انجینئرز کو کچھ تحفظات تھے. اب یہی پرابلم ہے کہ 2024 میں پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی ڈن, یہ کر دیتے ہیں, تو پھر مصطفیٰ کمال صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. رائٹ, اب دس از دا پرابلم. ملیر ایکسپریس وے 14 اگست کو کھل رہی ہے پہلا. ملیر ایکسپریس وے کا جو پہلا ہاف ہے جو کہ قیوم آباد سے شاہ فیصل کالونی کا ہے, وہ 15 اکتوبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا. گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ اس کو ہم کھولے نہ کھولے, اور کمپلیٹ ملیر ایکسپریس وے جو ہے ٹل کاٹھور, تاکہ پورے شہر کی ایک کنجیشن ختم ہو جائے. 14 اگست 2025 it will be completed. All right, we are going to have to leave it there. Hold me accountable on that. And we will, because we will have you back on the show. Long discussion. Thank you so much. 3 days
days later, you will see an ad for the first desalination plant for the city of Karachi, which is being brought in. पहली चीज, which is very long due. एक साल में हब से एडिशनल पानी की लाइन जो हम लेके आ रहे हैं उसके ऊपर भी होल्ड मी अकाउंटेबल. We are noting all these things down. That is all the time we have. Thank you for being with us.